ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں موجود تھا اور اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اسے بتانے لگتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنا بدقسمت بنایا ہے، اپنی محرومیوں کا ماتم کرتے ہیں۔ یہاں اسی زمین پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح معذور ہیں کہ ذہن کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا، اور وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں کتنے ہیں جن کے پورے خاندان کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ اللہ سے سودے بازی نہیں کی جاتی، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تم مسلمان رہتے ہو یا نہیں، تمہارے مذہب بدل لینے سے دنیا میں مسلمان ختم تو نہیں ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں کمی نہیں آئے گی، فرق اگر کسی کو پڑے گا تو وہ تم کو پڑے گا، نقصان اگر کوئی اٹھائے گا تو تم اٹھاؤ گے۔ حدید خاموش رہا تھا، وہ بولتی رہی تھی، اس نے بہت کچھ کہا تھا، بہت سے لفظ اس کے دل اور سماعتوں میں اترے تھے، پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ بھی گھر آ گیا تھا۔ رات کو فادر جوشوا نے اسے فون کیا تھا اور اس سے نہ آنے کا سبب پوچھا تھا۔ اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا تھا۔ وہ اگلے دن ان کے پاس نہیں گیا تھا، وہ ایک بار پھر کرسٹینا کے پاس چلا گیا تھا۔ کرسٹینا، تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے اس کی بات سنتے سنتے اس کو ٹوکا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ چند لمحوں بعد اس نے پوچھا تھا۔ تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ حدید نے اس کے چہرے پر ایک سایہ لہراتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری فیملی مجھے چھوڑ چکی ہے، اس نے اسے کہتے سنا تھا۔ حدید اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ کیوں؟ بہت سی وجوہات ہیں۔ تم نے مذہب بدل دیا، کیا اس لیے؟ حدید نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے پوچھا تھا۔ ہاں۔ پھر اب تم کہاں رہتی ہو؟ ایک ہاسٹل میں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اب اس سے اور کیا پوچھے۔ چند لمحے وہ خاموش رہا۔ پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہاں کچھ لوگوں سے واقفیت ہے، وہ ابھی یہ نہیں جانتے کہ میں مذہب تبدیل کر چکی ہوں، اس لیے میری مدد کر دیتے ہیں فائنینشلی۔ مجھے جاب کی بھی تلاش ہے اور شاید یہاں جاب مل جائے۔ حدید سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اگر ان لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو؟ میں نہیں جانتی پھر کیا ہوگا۔ میں لاہور سے تعلق نہیں رکھتی، ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق ہے میرا۔ میری فیملی کو پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں۔ تم خود گھر چھوڑ کر آ گئی ہو؟ ہاں۔ حدید ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس شام کچھ بوجھل دل کے ساتھ گھر واپس آیا تھا۔ وہ کرسٹینا کی بے خوفی اور جرأت پر حیران تھا۔ کیا کوئی لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ کیا کوئی اتنا ثابت قدم ہو سکتا ہے؟ اور یہ ثابت قدم اسی میری کتاب نے عطا کی ہے، تو کیا مجھے یہ ثابت قدمی اپنی کتاب سے نہیں مل سکتی؟ اس کا ذہن ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ملازم نے اسے فادر جوشوا کے فون کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر کہا تھا، ان سے کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، اور اب جب بھی ان کا فون آئے یہی کہنا۔ ملازم نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا اور پھر سر ہلا کر چلا گیا تھا، وہ جیسے کسی بھنور سے باہر نکل رہا تھا۔ ہاں واقعی، اگر ایک عیسائی لڑکی کو میرے دین سے اتنی توقع مل سکتی ہے کہ وہ اپنا مذہب سب کچھ چھوڑ سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ کرسٹینا ٹھیک کہتی ہے، میں نے اللہ کو اس طرح پکارا نہیں ہوگا، میرا ایمان کمزور ہوگا، اپنے مذہب کے بارے میں میرا علم سطحی ہے، میں واقعی کبھی بھی ایک مسلم نہیں رہا، مجھ میں بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جن پر آج تک میری نظر نہیں گئی تھی۔ میں نے آسمان اور زمین کی بادشاہیت اسی کی ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اگلے دن وہ اسے ایک صفحے پر لکھا ہوا سورۃ حدید کا ترجمہ سنا رہی تھی۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ رک گئی تھی۔ اس نے حدید کو دیکھا تھا، وہ اس سے نظریں چرا گیا تھا۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے؟ اس کی آواز بے حد نرم تھی، حالانہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ ان پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو
باور ہو تو وہ تم سے ان کا عہد بھی لے چکے ہیں۔ حدید نے اس کی طرف دیکھا تھا، کرسٹینا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور ذہنی طرف چل رہا ہے۔ حدید نے سر جھکا لیا، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے بشارتیں ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، اس کی آواز بڑھ گئی تھی، وہ رک گئی تھی۔ حدید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو بھیجتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ اس نے کاغذ حدید کی طرف بڑھا دیا۔ باقی تم پڑھو، بھیگی ہوئی آواز میں اس نے کہا تھا۔ نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے ساکت رہی تھی، پھر جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے بولنے لگی۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظریں کیجیے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ۔ حدید نے اپنے بازوؤں میں چہرہ چھپا لیا تھا، اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کے اندرونی جانب ہو تو اس میں تو رحمت، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے خود اپنے لیے خود کو بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حواست کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا۔ اس کی آواز اسے اندر تک کاٹ رہی تھی۔ وہ دوبارہ کبھی کسی کو اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لاحاصل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آن پہنچا اور خدا کے بارے میں شیطان دغا دیتا رہا، تو آج تم نے موازنہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ وہ کافروں سے ہی۔ اس کا پورا وجود موم بن کر پگھل رہا تھا۔ وہ آہستہ آواز میں بولتی جا رہی تھی، اور نہ کافروں سے ہی قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے لائق ہے، وہ بری جگہ ہے، اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے، یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صداقت اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کی اعمال کا صلہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور تمہاری آیتوں کو جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہیں، وہ تمہارے لیے روشنی کر دیں گے جس میں جلو گے، وہ تم کو بخش دیں گے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ حدید بازوؤں میں سر چھپائے بیٹھا رہا۔ چاروں طرف ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ہوا سے ہلنے والے پتوں کی سرسراہٹ کے علاوہ وہاں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت دیر بعد حدید نے سر اٹھایا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے کو آنسوؤں سے تر دیکھا تھا۔ اگر میں واپس جانا چاہوں تو، اگر مجھے اپنے کیے پر افسوس ہو تو، اگر میں اللہ سے معافی مانگنا چاہوں تو، اگر میں پچھتاوے کا اظہار کروں تو کیا ہوگا کرسٹینا؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میں دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، میں دوبارہ کبھی یہ سب نہیں کروں گا، میں مرتے دن تک مسلمان ہی رہوں گا، میں اب کسی چیز کے گم ہونے پر خدا سے شکوہ نہیں کروں گا، بس تم میرے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ ہبڑائی ہوئی آواز میں کہتا گیا تھا، میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، کچھ پراپرٹی بیچ چکا ہوں، باقی چند دنوں میں بیچ دوں گا۔ اگلے دن وہ بے حد پرسکون تھا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ سنتی جا رہی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ اچانک رک گیا۔ تمہارا نام کیا اب بھی کرسٹینا ہی ہے؟ نہیں، میرا نام ثانیہ ہے، اس نے حدید کو بتایا تھا، مگر سب یہاں مجھے کرسٹینا کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ میں تم سے باہر جانے کے بعد بھی کانٹریکٹ رکھنا چاہتا ہوں، تم مجھے کوئی ایڈریس بتاؤ، کوئی فون نمبر۔ ثانیہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ تم دارالکلام آ کر میرے بارے میں پوچھ سکتے ہو، رابطہ بھی کر سکتے ہو۔ اس نے حدید کو ایک ایڈریس لکھوا دیا تھا۔ حدید نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا تھا۔ میں باہر جا کر تمہیں اپنا ایڈریس بھیج دوں گا۔ کیا میں توقع رکھوں کہ تم میرے ساتھ رابطہ رکھو گی؟ اس نے وائلٹ جیب میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ اگلے ایک ہفتے میں اس نے اپنی باقی پراپرٹی بھی بیچ دی تھی۔ اپنے نانا کو اس نے اپنے آمد کی اطلاع دے دی تھی، اور سیٹ کنفرم کروانے کے بعد وہ آخری بار کرسٹینا سے ملنے گیا تھا۔
میں کل واپس جا رہا ہوں، اس نے کرسٹینا کو بتایا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ حدید نے اپنی جیب سے ایک چیک نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ کچھ روپے ہیں، یہ بہت زیادہ نہیں ہے، مگر اتنے ضرور ہے کہ تمہیں کافی عرصے تک کسی سے مدد نہیں لینی پڑے گی۔ تم مسلمان ہو چکی ہو تو تمہیں مسلمان بن کر رہنا چاہیے۔ کرسٹینا نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ مجھے روپے کی ضرورت نہیں ہے، میری جاب کا انتظام ہو چکا ہے، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر بھی میں چاہتا ہوں یہ چیک تم لے لو، تمہیں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ حدید، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تم سے روپے نہیں چاہیے، اس بار اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ حدید کچھ مایوس ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ خاموشی کا ایک اور طویل وقفہ ان کے درمیان آیا تھا۔ کیا تم 2 سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ اس نے کرسٹینا کو چونکتے دیکھا تھا۔ انتظار؟ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ہم دونوں اکٹھے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، 2 سال بعد میں واپس آ کر تم سے شادی کر لوں گا، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ تم میرے بارے میں بہت کم جانتے ہو، مجھے کچھ نہیں جاننا، میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ اس کی بات پر اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھتی رہی تھی۔ کیا تم 2 سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ وہ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا۔ ہاں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کچھ کہے بغیر اس کے پاس کھڑا رہا تھا، پھر کرسٹینا نے اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ مڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ کرسٹینا نے ایک گہری سانس لے کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ لیا تھا۔ لندن میں آ کر پہلا کام جو اس نے کیا تھا وہ کرسٹینا کو خط لکھا تھا۔ ثانیہ، پچھلے چند ہفتوں میں میری زندگی میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں مجھے کچھ اور تبدیلیوں سے گزرنا ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ان تبدیلیوں سے خوف نہیں آ رہا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں زمین پر کھڑا ہوں، کسی خلا میں نہیں۔ تم نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ آج یہاں آنے کے بعد جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو پہلی آیت وہ تھی جس کا ترجمہ چند دن پہلے تم نے مجھے سنایا تھا۔ میرے لیے واقعی میرا اللہ کافی ہے۔ ابھی چند دن مجھے خود کو دریافت کرنے میں لگیں گے، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ اپنے دین کو جاننا شروع کرنے کے بعد مجھے کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ محمد حدید۔ یہ آخری خط نہیں تھا جو اس نے ثانیہ کو لکھا تھا۔ ہر ہفتے وہ اسے خط پوسٹ کر دیتا، چاہے پہلے خط کا جواب آیا ہوتا یا نہیں۔ کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا تھا۔ ثانیہ اس کے خطوں کا جواب بہت باقاعدگی سے دیتی رہتی تھی۔ پھر تقریباً 8-9 ماہ کے بعد اس نے حدید کو خط لکھا تھا۔ وہ کسی دوسرے شہر شفٹ ہو رہی تھی، اس لیے وہ آئندہ اسے اس ایڈریس پر خط نہ لکھے۔ وہ کچھ عرصے تک اپنا نیا ایڈریس بھجوا دے گی۔ چند ماہ تک حدید اسے خط لکھے بغیر اس کے خط کا انتظار کرتا رہا تھا۔ پھر اسے ثانیہ کا خط ملا تھا۔ اس میں حدید نے سے اتنے دن تک خط نہ لکھنے کے لیے معذرت کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ ابھی تک اسے رہائش کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اگلے خط میں اسے اپنا ایڈریس بھجوا دے گی۔ اگلے خط میں اسے ایک ایڈریس بھجوا دیا گیا تھا۔ حدید مطمئن ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے ثانیہ کو خط لکھنے شروع کر دیے تھے، مگر اس کے خطوں کے جواب آنا بہت کم ہو گئے تھے۔ پھر یہ سلسلہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ وہ چند ماہ کافی پریشان رہا تھا، مگر پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو دلاسا دیا تھا کہ 2 سال مکمل ہونے ہی والے ہیں۔ وہ چھٹیوں میں خود پاکستان جائے گا اور ثانیہ سے ملے گا۔ چوکیدار نے اسے اندر آفس میں پہنچا دیا تھا۔ برادر مالکن نے آنے والے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا تھا اور بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ میرا نام حدید ہے، میں ایک لڑکی کے بارے میں پتہ کرنے آیا ہوں، اس کا نام کرسٹینا ہے۔ اور حدید نے کرسٹینا کی بتائی ہوئی ساری معلومات دہرانی شروع کی تھی۔ ہاں، وہ تقریباً 1 سال پہلے یہاں رہتی تھی، مگر پھر یہاں سے چلی گئی۔ برادر مالکم نے ان سے کہا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، میں اس ایڈریس پر بھی گیا تھا جو انہوں نے مجھے بھجوایا تھا، مگر وہ اس ہاسٹل میں نہیں ہے۔ وہ صرف چند دن وہاں رہی تھی، وہاں سے کہیں اور چلی گئی۔ میں نے سوچا شاید وہ یہاں واپس آ گئی ہوں، یا اگر آپ مجھے ان کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ حدید نے تفصیل سے انہیں بتایا تھا۔ برادر مالکن خاموش ہو گئے تھے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، آپ کے لیے یہ بڑی شاکنگ نیوز ہوگی، لیکن یہاں سے جانے کے کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں کرسٹینا کی ڈیتھ ہو گئی۔ حدید سکتے میں آ گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ دوبارہ آپ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ؟ حدید اپنی بات مکمل نہیں کر پایا۔
برادر مالکم نے ہمدردی سے اسے دیکھا تھا۔ ان کی ایک دوست نے بتایا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے انہی کو یقینی کی عالم میں دیکھ رہا تھا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ برادر مالکم نے ان سے پوچھا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ان کو دیکھتا رہا۔ کیا آپ مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ وہ ایک دم جیسے بہت تھک گیا تھا۔ نہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ان کے مرنے کے کافی دنوں کے بعد ہمیں پتہ چلا تھا۔ اس دوست کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ وہ کچھ بے چین ہو گیا تھا۔ وہ شادی کے بعد پاکستان سے باہر جا چکی ہیں۔ پہلے ان کی فیملی کو ٹریس آؤٹ کرنا پڑے گا اور پھر انہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو کرسٹینا کے بارے میں کچھ بتا پائے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کسی سے اس کے بارے میں سنا ہو۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر کبھی آپ کو کرسٹینا کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو مجھے اطلاع دیجیے گا۔ برادر مالکم سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے درخواست کی تھی۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ دارالکلام سے باہر آتے ہوئے بے حد افسردہ تھا۔ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اسے 2 سال پہلے کے سارے واقعات یاد آ رہے تھے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے تم سے صرف ایک چیز لی، سب کچھ نہیں لے لیا۔ 2 سال پہلے کہے گئے اس کے الفاظ حدید کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ انگلینڈ میں گزارے جانے والے 2 سال میں وہ اپنی آئندہ کی 20 سالہ زندگی کا پلان کر چکا تھا۔ ثانیہ کے ساتھ رابطہ ٹوٹنے کے باوجود وہ اس کے ذہن سے نکلی نہیں تھی۔ اس کی آواز ہر لمحہ اس کی سماعتوں میں گونجتی رہتی تھی اور اب سب کچھ ایک بار پھر بکھر گیا تھا۔ سارے خواب، سارے منصوبے، ساری خواہشات ایک بار پھر ختم ہو گئی تھیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس بار اسے پہلے کی طرح اللہ سے شکوہ نہیں ہوا تھا۔ اسے شوق لگا تھا، وہ ہرٹ بھی ہوا تھا، مگر 2 سال پہلے والی فرسٹریشن اور ڈپریشن نے اسے اپنے حصار میں نہیں لیا تھا۔ ایک اور آزمائش میرے سامنے آئی ہے اور اس بار آزمائش میں مجھے صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ اس بار مجھے شکوہ نہیں، شکر ادا کرنا ہے۔ ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھنے کے بعد سامان پیک کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جن کی دنیا میں تمام خواہشات پوری ہوئی ہیں، ان لوگوں پر خدا کا انعام و کرام دیکھیں گے۔ جن کی دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوئی تو وہ دھاڑے مار مار کر روئیں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں انہیں بھی کچھ نہ ملتا۔ اس کی سماعتوں میں ایک بار پھر ایک آواز لہرائی تھی، میں اسی لیے صبر کروں گا، اس نے زیر لب کہا تھا، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تم سے ہونے والی ہر غلطی کو معاف کر دے اور تمہیں ان نیکیوں کے لیے اگلی دنیا میں بہت کچھ دے تو تم نے یہاں اس دنیا میں میرے جیسے لوگوں کے ساتھ کی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے چہرے کو ہاتھوں میں ڈھانپ لیا تھا۔